لوکا کا انجیلی بیان اس کا 18 باب اس کی پہلی آیت میں دو باتیں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ان پر فوکس کریں گے. پہلی بات خدا یسوع مسیح نے کہا ہر وقت دعا کرتے رہو. all the time we need to pray. دوسری جو بات خدا یسوع مسیح نے کہی اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. یہ دونوں باتیں کسی بھی ایماندار کے لیے بہت ضروری ہیں. ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے. عام طور پر جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کسی بھی ریلیشن شپ میں لیک آف کمیونیکیشن. جب کمیونیکیشن بلاک ہو جائے, گفتگو نہ ہو, بات چیت نہ ہو, conflict is not a big problem. لیکن communication is so important. جب ہم دعا کرتے ہیں, خدا سے بات کرتے ہیں, we are opening our heart to God. خدا کے سامنے ہم اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. Don't lose your heart. ہم سب اپنی زندگی میں مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. Nobody in this world, even in this church, those who are sitting here, those who are part of this service through this television, social media, nobody can say that, oh, we don't have any problem and we never had trouble in our life. We are all having issues, different kind of the issues. Maybe it's a financial crisis, employment, a relationship, کچھ بھی health issues ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان تمام حالتوں میں خداوند ہمیں کہتے ہیں ڈونٹ گیو اپ. ڈونٹ اسٹاپ بلیونگ. ایمان رکھنا نہ چھوڑیے. دل چھوٹا نہ کیجیے. ہمت نہ ہاریے. ڈس الوژنمنٹ. جب میں الفاظ سے کھیلنا میری ایک ہابی بھی ہے, تو میں نے جب اس لفظ کو دیکھا میں نے کہا تھا اس کی میں اور زیادہ ڈیپتھ میں جاؤں کہ یہ کیا ہے. ڈس الوژنمنٹ, مایوسی, مایوسی, وہم. جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں, جب ہم دل چھوڑ دیتے ہیں, ہمت ہار دیتے ہیں, یہ ہے ڈس الوژنمنٹ. الوژن مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو. جیسے میں نے گلاسز پہنے ہوئے ہیں, مائی الوژن از کوائٹ کلیئر, مائی ویژن از کوائٹ کلیئر. لیکن اگر میں یہ گلاسز اتار لوں تو مجھے شاید چہرے جو ہیں وہ دھندلے لگیں گے, میں الفاظ کو دوسرے طریقے سے پڑھ نہیں سکوں گا. یہی ہے ڈس الوژن, وہم, مایوسی, جب آپ کسی چیز کو دوسرے طریقے سے دیکھ نہیں پاتے. اب اس سے خدا یسوع مسیح نے جو ایک تمثیل بیان کی, ہم اس کو ذہن میں رکھیے. کسی شہر میں ایک قاضی تھا, نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمی کی پرواہ کرتا تھا. اور لکھا کہ اس شہر میں ایک بیوہ تھی, ویڈو تھی. تو وہ آ کر تو بار بار اس قاضی کو, اس جج کو کہتے کہ آپ میرا انصاف کریں, اور وہ اس کو اگنور کرتا تھا, اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا. لکھا ہے کہ وہ آ کر اس سے درخواست کرتے تھے, لیکن وہ اس کی نہیں سنتا تھا. اب وہ جو بیوہ ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں, اسے ستاتی تھی, بار بار اس کے پاس آتی تھی. She was very persistent. تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے, میں اس کا انصاف کروں گا. میں نے انگلش میں جو اس کا ٹرانسلیشن دیکھا کہ
disturbing someone. ڈسٹرب کرنا. اب خدا کو ڈسٹرب کرنا لفظ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے ہمیں. ڈونٹ ڈسٹرب می نا کہتے ہیں نا ہم. لیکن ان اور ایوری ڈے ریلیشن شپ اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ جو بچے ہوتے ہیں دے آر سو پرسسٹنٹ. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بھی یہ تجربہ کیا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں لے کے دینا چاہتے, جیسے سویٹ مانگ رہے ہیں, کوئی ٹوائے ایسا مانگ رہے ہیں, کوئی چیز ایسی مانگ رہے ہیں جو کہ ایکسپینسو ہے, ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو بچے کیا کرتے ہیں, وہ وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں, فلور پہ رونا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ اس وجہ سے کہ یار لوگ دیکھ رہے کیا کہیں گے, اور آپ امبیرس نہیں ہونا چاہتے, آپ اس کو لے دیتے ہیں کہ چلو بھی لے لو یار اس کو, ہے نا. ڈسٹرب کرنا. خداوند کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں وہ سنے گا یا نہیں سنے گا, لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وہ بیوہ جو ہے وہ قاضی کو آ کر ستاتی تھی کہ میرا انصاف کیجیے. ایسا نہ کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے. خداوند کے ساتھ پنجابی زبان کا لفظ میں عام طور پر استعمال کر لیچڑ ہو جانا. لیچ سمجھتے ہیں نا, چمٹ جاتے ہیں. تو خداوند کے ساتھ جب تک آپ پیوست نہیں ہو جاتے یعنی میں نے آپ ہی سے یہ کام کروانا ہے, خداوند آپ ہی میرا یہ مسئلہ حل کرو گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت دفعہ ہم اپنا دل جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, ڈسلیشن ہمت ہار جاتے ہیں. کیا کرنا ہے ہمیں, کیوں ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے؟ What is the reason why we should cling with our God? Cling کا مطلب سمجھتے ہیں چمٹ جانا اس کے ساتھ. In our everyday relationship بچے ہماری ٹانگوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ لے کر دیں, میں نہیں مجھے یہ چاہیے. ہمارے دوست احباب بہت دفعہ کہ یار نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا, I'm sorry, this is beyond my limitation. نہیں یار آپ ہی نے کرنا ہے, یہ آپ ہی کا کرنے والا کام ہے, آپ نے کرنا ہے. I'm not going to spare you. پھر ہم کہتے اچھا یار چلو میں ٹرائی کرتا ہوں, کوشش کرتے ہیں. بھی کل ہی مجھے تجربہ ہوا, I was very busy due to this services. جو سنڈے کے میں نے چیز ایک فیملی انہوں نے کہا کہ جی آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے, ہمیں سامان جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے. تو میں نے کہا یار I'm very busy, I can't do that. یہ مشکل ہے میرے لیے, بیکاز میں جب میں اسٹڈی مجھے کھاتے ہوئے اور سوتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے چھیڑے تو میں بالکل خوش نہیں ہوتا. اور ویسے کسی نے بڑا یہ مقولہ بنایا ہوا کہ پادری صاحب کو کھاتے ہوئے اور شیر کو سوتے ہوئے چھیڑنا چاہیے. تو اب یہ نہیں پتا کہ پادری کا شیر بن جائے, شیر کا پادری بن جائے. تو میں نے کہا کہ سوری یار, بٹ ہی از گڈ فرینڈ آف مائن, چرچ میں اس نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب آپ نے پلیز میری ہیلپ کرنی ہے. تو میں نے آج چرچ کے بعد میں نے میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا تھا, ود ان این آور میں نے کہا کہ چلو یار کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا کام کریں. تو اٹس اے میٹر آف ٹرسٹ, ریلائبلٹی. آپ کو اپنے ریلیشن شپ پہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ نہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے. پہلی بات جو اس میں ہے پرسپیکٹو. پرسپیکٹو کرتے ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ, خدا کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. خدا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں ہاں یہ کام تو خدا کر لے گا, یہ نہیں کر سکتا. We are in the hand of God. ہم خدا کے ہاتھ میں ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود دی ہے اور تم ہمیشہ میرے سامنے رہتے ہو. Whenever we are having troubles in our lives, we should keep in our mind that we are the worshipper of the living God, Almighty God. اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. میں پالوس رسول کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. میرے ساتھ دیکھیے قرآن کے زندہ پاک کلام کو
بہت زبردست قسم کا خدا کا خادم، دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب، 2 Corinthians chapter 11. کیوں وہ یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے؟ 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 27. خدا کا پاک کلام ہم کھولیے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. verse 23. پالوس رسول جس نے خدا قبول کیا، خدا سے بلایا، چنا، کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے. بیکاز جو دوسرے شاگرد تھے وہ اس کو رسول ہی نہیں مانتے تھے. وہ پھر وہ کویسچن کرتا ہے کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے. میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بین لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات سمندر میں کاٹا. میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوم سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی نسبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا. It's a long list of suffering, persecution, ستائے جانے میں، دکھ سہنے میں، اعزار رسانی میں. ہم مصیبت کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ ہمارا سوچنے کا جو انداز ہے مصیبت کے بارے میں وہ کیا ہے؟ جتنی زیادہ ہماری زندگی میں مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اتنی ہی خداوند ہمیں بلیسنگ بھی زیادہ دیتا ہے. میں عام طور پر اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے. ڈاکٹر بلی گرہم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس کھیت میں جتنا گہرا ہل چلایا جاتا ہے اس میں اتنی فصل زیادہ ہوتی ہے. جتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا معاوضہ بھی ہوتا ہے. جتنی زیادہ بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنی خدا ہمیں برکت بھی زیادہ دیتا ہے. There is no crown without cross. اور پالوس رسول کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 3 بڑے بشارتی سفر کیے. اس نے خدا کے لیے دکھ سہا. یہ بات یاد رکھیں، اس کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں. خدا کے لیے دکھ سہنا، مصیبت اٹھانا never ever meaningless if you are suffering for the sake of Christ. وہ بے معنی نہیں ہے، useless نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے. اس سے ہمیشہ خدا کو جلال حاصل ہوتا ہے. That's a benefit of that suffering and pain. خدا جو ہے وہ برکت دیتا ہے. Whenever we are going through difficult situation, ہماری نگاہ جو ہے وہ مستقبل پر ہونی چاہیے. آپ کی سچویشن، آپ کے سرکمسٹانسز it can change any time. دیکھیے ایک اور ورد خدا کے پاک کلام میں 2 کرنتھیوں اس کا 5 باب کی پہلی 2 آیات. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 and 2. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے. چنانچہ ہم اس میں گھراتے ہیں، اس گھر میں، اس باڈی میں we are crying. اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں.
there's a desire and hope when we are going through difficult situation, suffering, pain. ہماری نگاہ جو ہے وہ آسمانی چیزوں پر ہونی چاہیے، ہماری نگاہ یسوع پر ہونی چاہیے۔ پولس رسول کو یہ بڑا ایکسپیرینس تھا، ٹینٹ میکر تھا نا، خیمے بنایا کرتا تھا، اس کو پتا تھا کہ ٹینٹ کیا ہوتا ہے، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا بلڈنگ اینڈ دا ٹینٹ۔ کہتا ٹینٹ جو ہے وہ ٹیمپرری ہے، ڈسمینٹل کرتے ہیں اس کو۔ جیسے بنی اسرائیل جب وہ بیابان میں تھے تو خیمہ لگاتے تھے، خیمہ اجتماع بھی ہوتا تھا، اس کو ڈسمینٹل کرتے تھے، پھر دوسری جگہ لگا لیتے تھے۔ یہی حال ہمارے بدن کا ہے، یہ بدن فانی ہے، اٹس لائک اے ٹینٹ، یہ گرایا جائے گا، لیکن ہمیں خداوند سے ایک امورٹل، غیر فانی جو گھر ہے وہ ملے گا۔ اس باڈی از مورٹل، سو وی آر موونگ ٹوورڈ دا سپر باڈی، ایک ایسا گھر جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہوگا۔ تو بھائی جو سوچنے کا انداز ہے، جب بھی ہم دکھ میں سے، مصیبت میں سے گزرے ہوتے ہیں، وہ یہ ہونا چاہیے کہ all these sufferings, all this persecution, all this pain, all this sickness, all these financial crises, all these relational issues, these are all temporary. کل دوست نے مجھے فون کیا، I don't want to mention the name of these letters، تو وہ مجھے کسی بات کے لیے قائل کر رہے تھے، کسی شخص کی جو فیملی میں پرابلم چل رہی ہے، ڈائیورس سے بات چلے گی۔ مجھے نے کہا کہ آپ کے وہ بڑے قریب تھے، آپ ان کو سمجھاتے، آپ ان سے بات کرتے۔ میں نے سے کہا کہ بات یہ ہے، پنجابی کہتے ہیں کہ ستیا نے کوئی اٹھا لے تو جاگدے نے کون اٹھائے۔ میں نے کہا جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں اور ان کو پتا ہے، ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ They know everything, what is wrong and what is right۔ تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم دکھ سہنا پسند نہیں کرتے۔ پولس کہتا ہے کہ تم دکھ سہنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ دکھ سہنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ جو لائف میں ریلیشن شپ ہے نا، ان دس لائف بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، امانگ دا فرینڈس، جو کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، دیز آر آل ان دس ورلڈ ٹیمپرری۔ لیکن اگر ہم ان کو یہاں پر ان کو خوبصورت بناتے ہیں تو ہم، میں نے کہا کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ مستقبل پر ہونی چاہیے، وہاں پر ہمیں بڑی خوبصورت زندگی ملے گی۔ اگر ہم اس دنیا میں اس بات کو محسوس کریں، کوئی بات نہیں ہے، یہ دکھ، یہ تکالیف، یہ مسائل، یہ کرائسس، all these issues they are temporary۔ ہماری نگاہ اس یسوع پر ہونی چاہیے، ہماری نگاہ اس اجر پر ہونی چاہیے۔ سیکنڈ تھنگ جو کہ ٹائم مجھے اس کو بھی نگاہ رکھنی پڑتی ہے گھڑی پہ بھی، دوسری بات جو ہے why we should lose heart، کیوں ہم اپنا دل چھوٹا نہ کریں، کیوں ہمت نہ ہاریں۔ پہلی بات کہ خدا کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے، وہ دھندلا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات وی آر اکاؤنٹیبل، اکاؤنٹیبلٹی، ہم جواب دہ ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب ہم دیکھیں گے اور اس کی نامی اور تسمیات۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کرے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہیں، یا خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ آپ کو خدا ان کے تخت عدالت کے سامنے جانا ہے جو قادر مطلق ہے، پھر آپ کو خدا ان کا خوف ہوگا، آپ اس کے خوف میں زندگی بسر کریں گے۔
کیونکہ ہم خدا کے سامنے جواب دے ہیں. Nobody is above the law. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. پاس کرتے being a servant of God, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ جی لوگ ہماری خدمت کو ریکگنائز نہیں کر رہے, لوگ اپریشیٹ نہیں کر رہے, بیکاز وی آر لوکنگ اپریسیشن فرام دا پیپل, وی آر لوکنگ اپروول فرام دا پیپل. پالوس رسول کی ابھی مثال آپ سے دی ہے کہ جتنے دکھ, تکالیف, مسائل, مشکلات اس نے برداشت کیے ہیں, کیا ہم میں سے کسی نے 3 بار بیت کھائے ہیں, کوڑے کھائے ہیں, 40 ایک بھی نہیں کھایا ہوگا؟ نو. یسوع ہمارے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہے. ابراہیم خط کا مصنف کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کاموں کرنے والے یسوع کو تکتے رہے. بات ہم چھوٹے چھوٹے کام اوور کر دیا, کچھ اور کام کر دیا چرچ میں, ہم کہتے ہیں وہ بڑا کام کرتا, میں بڑا ہی کام کر رہا. نہیں, comparatively to what he has done for me and you, we are doing nothing. کہتا ہے جب سب کچھ کر چکو تو کیا کہو کہ میں تیرا نکما نوکر, جو مجھ پر کرنا واجب تو میں نے نہیں کیا. شیخی, غرور, تکبر جب ہم اس کو اپنے دل میں آنے دیتے ہیں تو وہ ہماری خدمت جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اگر ہم اس میں ہمت آ جاتے ہیں کہ جی لوگ اکنالج نہیں کرتے, لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے, ہم انسان ہیں, دل برداشتہ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جی بڑا بڑا گناہ, نہیں. یہ انسانی سوچ ہے, انسانی جذبات ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے شاگرد جو تھے وہ دل برداشت ہو جاتے تھے, وہ پریشان ہو جاتے تھے, لیکن ان تمام باتوں میں من فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے. تیسری بات جو اس میں بڑی خوبصورت ہے, 2 کرنتھیوں اس کا 5 باب, اس کی 14 اور 15 آیت. کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے, اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے, اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیے بلکہ اس کے لیے جو اس کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا. مسیح کی محبت. ایک تو ہم اس بات کو بہت مشکل ہے مجھے سمجھنا. ایک تو شریعت ہے موسیٰ کی, اور ایک خدا یسوع مسیح کی شریعت ہے جو کچھ سے زیادہ سخت ہے, وہ ہے محبت کی شریعت. مسیح کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے, فورس کرتی ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں. ایک ڈرائیونگ فورس ہے, ایک قوت ہے, طاقت ہے اس محبت میں کہ ہم ہمت نہ ہاریں. لو آف کرائسٹ, لو آف کرائسٹ, خدا کی محبت جس کو ہم صلیب پر دیکھتے ہیں, اس سے زیادہ محبت اور کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوست کے لیے دے دے. That's the quality, the love of Christ. لا تبدیل محبت, لا زوال محبت. خدا کی محبت خوبی بہت بڑی ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے تو ہمارے لیے ہوا. اسی رات بات کے لیے کہ شاید کو اپنی جان دے, لیکن ہم گناہ گاروں کے واسطے اس نے اپنی جان دی. مجھے ایک سٹوری جو ہے وہ یاد آ رہی ہے. ایک لڑکی تھی, ینگ گرل, شی واز بلائنڈ. وہ اندھی تھی اور اپنے لور کو وہ کہتی ہے کہ میں ضرور آپ سے شادی کروں گی, بٹ دا کنڈیشن از فرسٹ آئی وانٹ ٹو سی, میں دیکھنا چاہتی ہوں بیکاز آئی ایم بلائنڈ. But the condition is, no doubt,
I'm carrying love for you in my heart. But the condition is, first I want to see you. उसको आंखें मिल गई, उसको आंखें मिली, और वो जब हॉस्पिटल में थी उसकी आंखों से पट्टी खोली गई. She was ignorant about that beauty, that love. उसकी आंखों से जब पट्टी खोली गई, डॉक्टर ने पट्टी खोली, उससे कहा कि जी ये आपके लिए, डॉक्टर ने कहा कि एक आपके लिए ये एक नोट है, ये आप पढ़ ले. Somebody has given that note to you. उसने आपके लिए छोड़ा है. और जब उसने उसको देखा, उस नोट को पढ़ा, तो उसमें एक छोटा सा मैसेज था, और वो ये था कि प्लीज डोंट इग्नोर मी विद दीज आईज. नीचे उसके लवर का नाम लिखा हुआ था कि मुझे मत भूलना, ये आंखें मैं तुम्हें दे रहा हूं. उसके लवर ने उसको वो आंखें दे दी. अजीजों, खुदावन ने अपनी जान हमारे लिए दे दी है. एंड दैट क्रॉस इज रिमाइंडिंग ऑल द टाइम, डोंट लूज योर हार्ट, डोंट फॉरगेट मी. मैं जब आर्मी चैप्टर था तो मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, कहते हैं बस अब आप व्हाई यू आर कैरिंग दिस क्रॉस ऑल द टाइम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्रॉस. मैंने उसे कहा कि दिस क्रॉस इज रिमाइंडिंग मी ऑल द टाइम about the forgiveness of Christ, about the reconciliation with God, and about the service. That cross is reminding me all the time somebody has given his life for me. It creates an humble heart. मैं लाहौर माल रोड पे खड़ा था, मस्जिद शुहदा के बाहर मैं वहां पे खड़ा था पैनोरामा के सामने. तो मेरा जो ध्यान था वो सड़क की तरफ था, पीछे गाड़ी जो है वो पार्क हुई थी. तो शख्स ने गाड़ी रिवर्स की, उसने मुझे नहीं देखा, मैंने उसको नहीं देखा, तो उसने गाड़ी मुझे हल्का सा हिट कर दिया. तो मैंने दम, नेचुरली आप रिटेलिएट करते हो, तो मैं एकदम से मैंने देखा कि यार किसने मुझे हिट किया. उससे मैंने पीछे देखा, वो शख्स गाड़ी से उतर कर आया और उसने मुझे अपॉलॉजी की, सॉरी कहा, सर सॉरी मैंने आपको नहीं देखा, आई एम वेरी सॉरी. तो मैं थोड़ा सा गुस्से में था, यार इसने क्यों नहीं रिवर्स करा, इसने देखा क्यों नहीं. सडनली मेरी निगाह क्रॉस पर पड़ी अपनी जो मेरे गले में थी. मैंने कहा ओके डोंट वरी, आई एम फाइन. वो शख्स, उसे देखा कि मैं प्लीज टू मैंने क्रॉस पहनी हुई है, मेरे साथ उसने बात शुरू कर दी. उसने कहा सर आई एम वेरी सॉरी. बात पर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इट्स नथिंग. मेरे अपने अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको कुछ बुरा भला कहूंगा, इट डजंट लुक नाइस, आई एम वेयरिंग द क्रॉस. तो ये कंट्रोल करती है खुदा की मोहब्बत आपकी सोच को, आपके इरादे को. खुदा की मोहब्बत जो हमें मजबूर करती है कि हम हिम्मत ना हारें इन सफरिंग, इन पेन, बिकॉज जीसस bear all these things for you and for me. इस तमसील में ये बड़ी खूबसूरत बात है खुदा ने सिखाई है. We have to be persistent, patience. ये बड़ा जरूरी है. वो बार बार जाकर उसका कहती है कि मेरा इंसाफ कर, कहता कि यार इसका इंसाफ कर दो, ये मुझे स्पेयर नहीं करती. लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है मिशन ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट गिवन अस सच मिशन. दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 20 आयत. बस हम मसीह के एलची हैं. वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट. गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तिमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो. We are the ambassador of Christ. अब
جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جو ایلچی ہوتا ہے, جو ایمبیسڈر ہوتا ہے, وہ میسج لے کے جاتا ہے اور دس رسک, وہ رسک ٹیکر ہوتا ہے, اس کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ جا کر یہ میرا میسج جو ہے یہ دے دو بادشاہ کو. وہ جاتا ہے اور وائٹ فلیگ جو ہے وہ سمبل ہے صلح کا, سلامتی کا, وہ لے کر جاتا ہے اس میسج کو اور وہ میسج آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. امبیسڈر جو ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا, وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اپنے ملک کو. اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی امبیسڈر کی انسلٹ کرنا یا امبیسی کی انسلٹ کرنا, کیونکہ جو ٹیریٹری ہوتی ہے امبیسی کی وہ اس ملک کو بلانگ کرتی ہے, اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو امبیسڈر کی انسلٹ کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کی انسلٹ کر رہے ہیں. You and me, we are the ambassador of our Savior Lord Jesus Christ. اسی لیے خدا نے کہا کہ جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. So when you are going to take the message of the gospel in this world, you are the ambassador, you are the missionary. آپ یسوع کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمت نہ ہاریں. ہم سوچتے ہیں وہ حالات نہیں ہماری فیور میں نہیں ہے, یہ قانون ہے, ایسا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح کا جو مشن ہے, اٹس اے ریسپانسبلٹی, اٹس اے گاڈ گیون مشن. خداوند نے ہمیں یہ دیا ہے, ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے, ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا ہے. اور دیکھیے پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اس کی نامیات کے ساتھ میں اس بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. فرسٹ کرنتھیوں چیپٹر 2, خدا ان کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے. فرسٹ کرنتھیوں چیپٹر 2 ورس 9. بلکہ جیسا لکھا ہے ویسے ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ آدمی کے دل میں آئیں, وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. It is a reward. خدا کی طرف سے ایک ریوارڈ ہے ہمارے لیے, انعام ہے ہمارے لیے. پالوس کہتا ہے کہ میں اس کی طرف دوڑا ہوا جا رہا ہوں. We are in a marathon. ہم اس ٹریک پر ہیں, دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. ہمارا یہ مشن ہے, ہماری نگاہ جو ہے وہ اس پر ہونی چاہیے. What we are offering to the world, peace. میں کوئی پولیٹیکل وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, لیکن جو ایک فیکٹ ہے میں اس کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی نگاہ جو ہے وہ دنیا کے حالات پر ہے کہ واٹس گوئنگ ان دا مڈل ایسٹ, واٹس گوئنگ آن ان یوکرائن اینڈ رشیا. تو جو پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ, میں نے ان کا بڑی کلوزلی میری جو میں دیکھ رہا ہوں ان کی لائف اسٹائل کو, ان کے انٹرویوز کو. پچھلے دنوں کوئی شخص ان کا انٹرویو لے رہا تھا تو اس نے کہا کہ جب آپ کو گولی لگی اور شوٹ کیا گیا آپ کو, اور صرف چند سینٹی میٹر کا فرق تھا کہ وہ گولی جو ہے ان کے دماغ میں بھی لگ سکتی, جہاں سے کان کے اوپر گولی. انہوں نے کہا کہ اس کا امپیکٹ آپ کی لائف میں کیا ہوا ہے, تو اس نے کہا اٹ براٹ می کلوزر ٹو گاڈ. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے میں خدا کے اور زیادہ قریب آ گیا ہوں. نہ کسی کو جج نہیں کر سکتے, مے بی اٹس رانگ, مے بی اٹس ٹرو, بٹ کچھ جو ثبوت ہیں مل رہے ہیں, جو ایویڈنس ہیں, وہ یہ ہے کہ وٹ ایور ہی از ڈوئنگ, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سلامتی ہو جائے, جنگ بندی ہو جائے. آف کورس دس از اے چیلنج, یہ بڑا مشکل کام ہے. ود دا ہیلپ آف دا ادر کولیگز اینڈ دا لیڈرز ہی از ورکنگ آن دیٹ. اور جو بھی ابھی ایک خوف ہے لوگوں کے دلوں میں, ریسپیکٹ ہے لوگوں کے دلوں میں, نفرت بھی ہے. یو کین ناٹ ون دا پیپل 100% اپروول آپ کو کبھی نہیں ملتی. بٹ وین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا کنگڈم آف گاڈ, فار دا گلوری آف گاڈ, وہ نظر آتا ہے. اور جو کچھ بھی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اچیومنٹ ہے, جو سکسیس ہے, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی God is giving reward to his people. جو اس کا کام کرتے ہیں خدا ان کو برکت دیتا ہے. اور جو لوگ خدا کا کام کرتے ہیں ان کا خوف لوگوں کے دلوں پر چھا جاتا ہے. ابھی کوئی قدر کھڑے ہو, لوگ کھڑے ہیں جہاں کے پرائم منسٹر صاحب
اچھا جی کیا کہیں، کدھر جانا، کیا کہنا. ایسے نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ایک قدرت ہے، ایک طاقت ہے، اور وہ ہے خدا کی، جو خدا کام کرتا ہے. اینڈ آف دا ڈے گاڈ از جج. بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ جو کہ صلح کراتے ہیں، کیونکہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. تو ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے، ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. خدا یقیناً برکت دیتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کے لیے خدا کے ساتھ ریکنسائل کرنا ہے، خدا کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. We need to work with him. آئیے ہم دعا مانگیں، خدا کا شکر کریں. پاک خدا، میں زندہ خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری مدد کرتے ہو، آپ ہمارا زور ہو، آپ ہماری قوت ہو، آپ ہمارے چھپنے کی جگہ ہو. پاک خدا، جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دکھ سہتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں، بہت دفعہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن اے خدا آپ ہماری ہمت بندھاتے ہو. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں مزدل مددگار ہو، کیونکہ آپ ہی نے فرمایا کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خدا آپ وفادار خدا ہو، اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، ہمت بنائیے. ارے پاک خدا، ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ستائے جا رہے ہیں، persecuted church کے لیے. wherever they are, Heavenly Father, we are seeking your support, your love, your compassion, your comfort. ہم دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو کہ ہاسپٹلس میں، گھروں بیمار ہیں. خدا آپ انہیں قوت اور طاقت بخشیے. ہم دعا کرتے ہیں بیٹی ایبیگیل کے لیے کہ خدا جو فریکچر ہوا ہے، خدا اس میں آپ اس بچے کی مدد کیجیے، اسے قوت اور طاقت بخشیے. اے مہربان پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ بچوں سے پیار کرتے ہو، آپ انہیں سنبھالتے ہو. اے قدوس مہربان پاک خدا، ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ ہم سے دور آپ کے قریب ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اپنے بھائی اعجاز کے لیے جو کہ امریکہ گئے ہیں. خدا آپ انہیں سلامتی سے لے کر آنا، ان کی پاس نگہبانی کرنا، اس کلیسا کو برکت دینا. ہمارے سارے کاموں میں آپ ہمارے ساتھ ہو. خدا ہم سب ضروریات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اے خدا ہم ان تمام جگہوں کے لیے دعا کرتے ہیں جہاں پہ جنگ و جدل، وہاں پر سلامتی پیدا کیجیے. دنیا کے تمام رہنما، مذہبی اور سیاسی رہنما جو کہ صلح کے لیے، سلامتی کے لیے کوشاں ہیں، خدا آپ دلوں کو جاننے والے ہو، آپ ان کی مدد کیجیے اور سب کے ساتھ اس کلیسا کو برکت دیجیے. یسوع کے قادر نام